نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درس قرآن کی آج کی نشست نمبر 295. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی 110ویں آیت سے آغاز کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 110 سے نیا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے. پچھلی آیات سے ربط اور تعلق بیان کرتے ہوئے ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پچھلی آیت مبارکہ اس سے پہلے والی جس کا مفہوم کیا تھا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی. اب پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے اس بات کو باور کروایا کہ ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اور تمام چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور سب اسی کی طرف لوٹائی جائیں گی. تو اب ان امور کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی پر رہنے دے. ملکیت کا تقاضا یہ ہے نا. اب پھر اللہ تعالی نے اس امت محمدیہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا کہ تم جبلتاً اور فطرتاً سب سے بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ پچھلی آیات بینات میں اللہ تعالی نے اسی دو حکموں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اور پھر قرآن و سنت میں ایسے لوگوں کی تعریف توصیف بھی بیان کی گئی، وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا اللہ کے نزدیک بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی پسندیدہ شخص ہے. تو اب اللہ تعالی نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں. اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی پر رہنے دے. تو اب یہ اللہ ہی کی جانب سے اس امت کو یہ مقام عطا کیا گیا ہے کہ تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو. اور اس بہتری کی بنیادی وجہ اللہ نے آگے بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ایک وجہ تو یہ پچھلی آیت سے ربط کی. دوسری وجہ پچھلی آیات سے ان آیات کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے پچھلی آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ مومنوں کو اللہ نے حکم یہ ارشاد فرمایا تھا جس کو ہم نے پچھلی نشست میں سمجھا تھا کہ مومنوں کو اللہ نے حکم کیا دیا کہ تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، کہ وہ تفرقہ بازی میں پڑے اور حق آنے کے باوجود بھی آپس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو فرمایا کہ تم ان کی طرح ہرگز نہ ہو جانا. اور پھر ان کو نیکی، یعنی مومنوں کو نیکی اور اطاعت پر، اطاعت شعاری پر اللہ تعالی نے مزید کس طرح ابھارا کہ انہی آیات میں اللہ تعالی نے مومنوں کے قیامت کے معاملے کو بیان فرمایا کہ مومن جو ہوگا وہ قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ان کے درجے بھی بلند ہوں گے. اور اسی طرح کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ مومنوں کے مقابلے میں جو کفار ہوں گے ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے اور وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالی نے مومنوں کے درجے کو اور ان کی اطاعت پر ان کو ابھارنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ منظر کشی کو بیان فرمایا. تو اب دوبارہ اللہ تعالی مومنوں کو مزید اطاعت پر ابھارنے کے لیے اس طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ تم تو بہترین امت ہو. اس کی مثال نچلے درجے پر میں آسان سے آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ جس طرح کوئی بچہ ہوتا ہے، آپ کا اپنا بچہ ہو یا آپ استاد ہیں تو آپ کا اسٹوڈنٹ، اب وہ اگر اچھا کام کرے تو آپ اس کی مزید تعریف کس لیے کرتے ہیں کہ تم تو پہلے ہی اچھے ہو، تو اب تم اس اچھائی کو برقرار رکھو.
اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی اس اچھائی پر اس کو بار بار سراہا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس اچھائی کو نہ صرف برقرار رکھے بلکہ اس میں مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرے. ایسا ہی ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں پہلے تو یہ فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اہل کتاب کی طرح کہ جو تفرقہ بازی میں پڑے اور حق آنے کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی شان کو کس طرح بیان فرمایا کہ قیامت کے دن مومن روشن چہروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور انتہائی بلند درجات پر اللہ تعالیٰ ان کو فائز فرمائیں گے. اور دوسری طرف اللہ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ سیاہ چہرے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے اور ان کے لیے اللہ کی جانب سے عذاب ہوگا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں. تو اب یہ پورا منظر، پوری بات بیان کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالی مومنوں کو ایک تعریف کرتے ہوئے عملی اعتبار سے ابھارا جا رہا ہے اور اطاعت پر مزید دلچسپی دلائی جا رہی ہے کہ تم تو بہترین امت ہو، تم تو بہترین لوگ ہو. یعنی اللہ نے یہ محبت کا انداز اپنایا کہ تم تو بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو. اب جب رب کی جانب سے بندے کے لیے تعریف کی جائے تو بندے کو بھی چاہیے نا کہ رب کی تعریف کو قبول کرتے ہوئے رب کی جانب سے جو احکامات اس کے آگے دیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا بھی. وہ کیا ہے؟ 2 حکم جو بار بار پچھلی کئی نشستوں سے اس پر ہماری بات ہو رہی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس امت محمدیہ کے بہترین ہونے کی بنیادی صفت جو ہے وہ یہ 2 وصف ہیں، یہ 2 صفت ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دیتے رہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں. تو یہ اللہ تعالی نے مزید امت محمدیہ کو اور خاص طور پر مومنین کو عمل پر ابھارنے کے لیے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. اب اس کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، تو فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ ان افراد سے وہ افراد مراد ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں. ظاہر اس امت کے سب سے بہترین افراد وہی ہیں کہ جو اصحاب ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے اصحاب کے بعد اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ بہترین لوگ ہیں تو اس سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو ان اصحاب کے طریقے پر ہوں. سب سے بہترین لوگ اس امت کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کے بعد والے وہ افراد اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ جو ان کے طریقے کار پر چلتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے اپنا شیوا، اپنا اٹھنا بیٹھنا ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو بنایا ہوا ہے. اور ان اصحاب رسول کا طریقہ ہم کیوں اپنائیں؟ کیونکہ ان کا وہ طریقہ وہی طریقہ ہے کہ جو بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے. تو اصحاب رسول کی اتباع صرف اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس طریقہ کار پر زندگی اپنی گزاری کہ جو طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی اعتبار سے ان کو دیا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں بہترین افراد سے، بہترین امت سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو اصحاب رسول ہیں، اور پھر ان کے بعد وہ افراد کے جو اصحاب رسول کے طریقہ کار پر زندگی گزار رہے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ خبر دی کہ وہ اس وقت تمام امتوں سے امت محمدیہ والے افضل ہیں. اب افضلیت کس بنا پر؟ آیت مبارکہ میں واضح ہے بالکل کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جب تک یہ امت یعنی ہم لوگ جب تک نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں، تو ہمارا شمار بہترین امت میں ہے. ورنہ اگر ہم یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح پچھلی نشست میں ان کا میں نے عمل آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ ان کی برائی اور ان کی ذلت و رسوائی کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے. تو اللہ نے ہماری اچھائی جو بیان فرمائی وہ صرف اس بنا پر ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. لیکن آج اگر ہم میں سے کوئی بھی اس عمل کو چھوڑ دے، پس پشت ڈال دے، تو وہ پھر ان خصوصیات کا حامل ہرگز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں.
اور اللہ پر صحیح، صادق اور کامل ایمان۔ ایمان کے 3 درجے، ایمان صحیح، ایمان صادق، ایمان کامل۔ ابھی ان کی تعریفات میں آگے بیان کروں گا، اگر آپ توجہ سے سماعت کریں تو کہتے ہیں کہ اللہ پر صحیح، صادق اور کامل ایمان رکھے گی جو قوم بھی۔ اس امت کی 2 چیزیں نا، نمبر 1 لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، نمبر 2 برائی سے روکنا، یہ بنیادی عمل ہو گیا۔ دوسرے درجے پر اللہ کی ذات پر صحیح، صادق اور کامل ایمان جو شخص بھی رکھے گا اس امت کا، تو فرمایا کہ وہ بہترین امت میں اس کا شمار ہوگا، اور اس وقت وہ تمام امتوں میں سب سے افضل رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ایک بنیادی وجہ سمجھتے چلیے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس حکم کو ایمان پر مقدم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان 2 صفتوں کی وجہ سے، یہ 2 وصف، یہ 2 حکم جب مسلمانوں میں ہے تو وہ تمام امتوں سے افضل۔ ورنہ اگر صرف ایمان کی بات کی جائے تو اہل کتاب جن میں یہودی اور نصارہ، وہ بھی اپنے ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے نا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم مومن، ہم اللہ پر ایمان لاتے اور اپنے رسولوں پر ایمان لاتے اور کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ملائکہ پر، فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، لیکن وہ 2 وصف ان کے اندر نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان 2 حکموں کو ایمان پر مقدم کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ امت محمدیہ کی افضلیت کی بنیاد صرف ایمان نہیں۔ آج ہم صرف اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ہم ایمان والے۔ اللہ نے سورۃ العنکبوت میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، پہلی آیت مبارکہ۔ دوسری آیت مبارکہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور ان پر آزمائشوں کا نزول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم نے یہی سمجھ لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ ہم زبان سے اور دل سے تسلیم کر لیں، زبان سے اقرار کریں اور دل سے تسلیم کریں کہ ہم اللہ پر اور رسولوں پر اور کتابوں پر، فرشتوں پر، سب پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا ایمان یہیں تک محدود ہے؟ جیسے ہم زندگی آج کل گزار رہے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان صرف یہیں تک محدود ہے، لیکن نہیں۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بالکل واضح ارشاد فرما دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یاد رکھو کہ لوگوں میں جو تمام امتیں بنائی گئیں یا نکالی گئیں، ان سب امتوں میں سب سے بہترین امت تمہیں بنایا گیا، لیکن تمہاری بہتری کی بنیاد تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ ایمان کے 3 درجے، توجہ تھی آپ کی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جملے میں نے کہا تھا کہ ایمان کے 3 درجے، ایمان صحیح، ایمان صادق، ایمان کامل۔ اب یہ تینوں الگ الگ کیسے ہیں، اس کی تشریح بڑے غور سے اور توجہ سے سنیں، انشاءاللہ زندگی میں آپ کے کام آئے گی۔ ایمان صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا معیار، ایمان کا معیار قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر از خود بیان فرمایا ہے۔ جیسے ایک آیت مبارکہ سورۃ الحجرات فرمایا کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ایمان صحیح کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا درجہ جو میں نے کہا تھا نا ایمان صحیح، کہا جاتا ہے کہ ایمان صحیح یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ایمان صحیح اس وقت صحیح ہوگا کہ جب ہر اس چیز پر ایمان لایا جائے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، مثلا آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، تمام نبیوں پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، اور پھر حساب و کتاب اور جزا اور سزا پر، اور پھر جو شخص ان میں سے بعض پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے نا۔ یہ ایمان صحیح کی بنیادی چیزیں جس کو ایمان مفصل بھی کہا جاتا ہے، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر
رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، یوم جزا جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پر، اور جزا اور سزا پر، یعنی برائی کی جائے گی تو سزا ملے گی، اور اگر اچھائی اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے تو اللہ اس کی بہترین جزا بندے کو دے گا۔ تو ان سب چیزوں پر بیک وقت ایمان لے کر آنا، یہ ایمان صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے ایمان صادق کی طرف۔ پہلا ایمان صحیح، دوسرا ایمان صادق۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تفصیل میں آپ کے سامنے کس لیے عرض کر رہا ہوں، اب یہاں تک تو آپ سن کے سمجھ گئے ہوں گے کہ ایمان صحیح، تو الحمدللہ ہم سب اس ایمان پر گامزن ہے نا۔ ہمارا اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، الحمدللہ سب چیزوں پر ایمان ہے۔ تو ایمان صحیح کے درجے پر الحمدللہ ہم ہیں۔ اب ایمان صادق اور ایمان کامل، یہ دونوں سننے کے بعد پھر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اس شخص کو مومن کامل کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم یہ تینوں چیزیں سننے کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم صرف ایمان صحیح پر ہیں، یا ایمان صادق پر بھی کچھ عمل کر رہے ہیں، یا پھر ایمان کامل تک بھی ہماری رسائی ہو گئی؟ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو اب آ جائیے ایمان صادق کی طرف۔ ایمان صحیح کے بعد دوسرا درجہ ایمان صادق کا ہے۔ اب ایمان صادق مطلب لفظ سے ظاہر ہے سچا ہونا۔ اب ہم نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ ہمارا اقرار ہو گیا۔ اب ہم اپنے اس اقرار میں سچے کتنے ہیں، اس کو ایمان صادق کہتے ہیں۔ ایمان صادق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا بندے نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایمان صحیح پر رہے؟ اللہ ارشاد فرمانا ہے ان يقولوا آمنا، یعنی بندہ صرف یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ اب لفظ ایمان میں سارا ایمان آ گیا، ایمان مفصل کی جتنی تفصیل، تو بندہ صرف یہ کہہ دے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا بندے نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایمان صحیح پر زندگی گزارے اور اس پر پھر آزمائشیں نازل نہیں کی جائیں گی؟ اب ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال کو خرچ کرو، کہیں جان کی قربانی مانگی جاتی۔ جان کی قربانی سے مراد یہ ہے کہ ہر جگہ ضروری نہیں کہ میدان جنگ میں ہی جان کی قربانی مانگی جائے۔ جان کی قربانی کا مطلب یہ ہے جسمانی مشقت، کیونکہ ایمان تو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے نا، اعمال کا نام ایمان نہیں۔ ایمان صحیح میں اعمال نہیں، بس جس ایمان لانے کی بات ہے نا، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اعمال کی بات تو نہیں ہے نا۔ اس میں کہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے نہیں ہے نا۔ لیکن ایمان صادق کا تقاضا یہ ہے کہ اب عملی اعتبار سے ایمان صحیح کا اعتراف جس بندے نے کیا ہے، اب اگلا درجہ ایمان صادق کا ہے کہ اب بندہ عملی اعتبار سے اپنے اس ایمان میں کتنا کھرا ہے۔ اب کہیں مال کو خرچ کرنے کی بات ہے تو مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ جسمانی مشقت کی بات ہو، جیسے نماز کی بات کی جائے تو نماز کا پورا عمل جسمانی مشقت کا نام ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی بات کی جائے تو زکوٰۃ مال کے خرچ کرنے کا نام ہے۔ روزے کی بات کی جائے تو روزہ بدنی عبادت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ اپنے بدن کو بھوکا رکھتے ہیں تو یہ بدنی عبادات میں اس کا شمار ہے۔ اسی طرح حج کی بات کی جائے تو یہ بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ تو ایمان صادق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اعمال کے اعتبار سے کتنا سچا ہے، اور پھر اللہ کی جانب سے بندے پر جو آزمائشیں آتی ہیں ان آزمائشوں پر کتنا صبر کرتا ہے۔ یہ ایمان صادق کا تقاضا ہے۔ ایمان کامل تیسرے درجے پر، یہ سب سے آخری مرحلہ ہے، اور ظاہر آخری مرحلہ ہے تو مشکل بھی ہے۔ اسی لیے تو مومن کامل کی اللہ نے کئی مقامات پر تعریف بیان کی، ان کے ایمان کی، اور ان کے ایمان کی تعریف کی گئی، ان کے اعمال کی تعریف کی گئی، ان کے کامل ایمان کے ہونے کی وجہ سے۔ تو ایمان کامل کا معیار یہ ہے کہ تمام فرائض، تمام واجبات کو دوام اور التزام کے ساتھ کیا جائے۔ دوام اور التزام کا مطلب یہ ہے ہمیشہ، دوام اور التزام ہمیشہ کیا جائے اور خوش دلی سے کیا جائے۔ نماز پڑھی جائے تو ہمیشہ پڑھی جائے اور خوش دلی سے پڑھی جائے۔ جب فرض روزے رمضان کے آئیں تو ہر سال رکھے جائے، خوش دلی سے رکھے جائے۔ زکوٰۃ کو دینے کی جب ادائیگی کی بات ہو تو زکوٰۃ جب بھی فرض ہو تو دوام کے ساتھ، دوام ہوتا ہے ہمیشہ دینا۔
دوام اور التزام دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے بندہ بعض دفعہ کوئی عمل کر تو لیتا ہے لیکن خوش دلی سے نہیں کرتا، تو بے دلی سے کیا ہوا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. تو کامل ایمان کا معیار یہ ہے کہ تمام فرائض و واجبات کو دوام اور التزام کے ساتھ کیا جائے، کسی فرض اور واجب کو ترک نہ کیا جائے، اور حد الامکان تمام سنن اور مستحبات کو ادا کیا جائے. یہ تو کرنے والے اعمال. اب نہیں کرنے والے اعمال کہ کسی حرام اور مکروہ تحریمی کا کبھی بھی ارتکاب نہ کیا جائے. ایمان تو انہی دو چیزوں کا نام ہے نا، صرف کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، ایسے کئی اعمال ہیں جن سے بچنے کا حکم بھی ہے. اسی لیے تو میں نے پچھلی نشستوں میں یہ عرض کیا تھا کہ جب تک امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر نہ ہو تو عمل کی خوبصورتی نہیں. آپ صرف کرنے کا حکم دیں تو وہیں بہت ساری کنڈیشن ایسی بھی لگائی جاتی ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے، یہ کام نہیں کرنے. اور قرآن کا خاصہ بھی یہی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کو بیان کیا ہے، وہیں حرام، مکروہ ان چیزوں کو بھی بیان کیا گیا تاکہ بندے کو ہر عمل کے بارے میں پتا ہو نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرف جانا ہے اور اس طرف نہیں جانا. تو کامل ایمان کا معیار کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات پر دوام اور التزام کے ساتھ بندہ عمل کر رہا ہو، وہیں حرام سے، مکروہ تحریمی سے اور مکروہات سے بھی دوام اور التزام کے ساتھ بچے، یعنی ہمیشہ بچے. اور خوش دلی سے، یعنی بچنے کی خوشی ہو اور کرنے کی کراہت دل میں ہو. جب کراہت دل میں ہوگی تبھی تو بچے گا نا بندہ. مکروہ کام سے بندہ کب بچتا ہے؟ جب کراہت، ناپسندیدگی دل میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. اگر تقاضۂ بشریت کے تحت، اب چونکہ سب انسان ہے نا مجھ سمیت، تو اب بشری تقاضے میں انسان کچھ اعمال ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ والے کر لیتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ تقاضۂ بشری کے تحت فرض میں کوتاہی ہو جائے ایک طرف، یعنی کرنے والے کام میں کوتاہی ہو گئی، نہ کرنے والے کام بشری تقاضے کے تحت کر لیے. دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ اس لیے بیان کیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ بندہ جب تک نہ سمجھے تو دین کی آسانی اور دین کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب تقاضۂ بشری کے تحت فرض یا واجب میں کوتاہی ہو گئی، نہیں کر سکا تو فوراً اس کی قضا کر. اور اگر حرام یا مکروہات میں پڑ گیا اور اس کا ارتکاب کر لیا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہو کر معافی طلب کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے جس کو ایمان کامل کہتے ہیں. تو اب ہم اور آپ سوچیں کہ ایمان صحیح، ایمان صادق اور ایمان کامل، یہ تین درجات ہیں ایمان کے، اور ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم صرف ایمان صحیح پر ہیں یا ایمان صادق پر ہم آ گئے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگلے درجے پر اپنے آپ کو لے کر جائیں. اب کچھ اعمال حدیث مبارکہ سے میں آپ کے سامنے چیدہ عرض کر دوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے نا، دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن کامل، اس سے نچلے درجے کی تو بات ہی نہیں ہے نا. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ مومن کامل کا دعویٰ کرتا ہے. اچھا، اب جو اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں وہ سن لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان تکلیف میں نہ آئے. فرمایا وہ کامل مسلمان ہے، کامل مومن ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اور آپ سوچیں کہ ایک طرف کامل مومن کا دعویٰ بھی، اور پھر دوسری جانب ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے عمل سے دوسرے مسلمان بھائی پریشان ہو تو ہم اپنے دعوے میں ہی جھوٹے ہیں نا. گویا ہم تو ابھی ایمان صادق پر بھی نہیں پہنچے. صادق کا مطلب یہ ہے نا کہ جو ایمان ہم لے آئے وہ عملی اعتبار سے سچائی میں ہمارے دعوے کے ساتھ میل کھا رہا ہو. تو ہم تو ابھی ایمان صادق پر نہیں. اور پھر آگے سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کامل مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. تو اب اصل مہاجر کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے اور جو اللہ نے احکامات کرنے کا حکم دیا ہے اس طرف اپنی زندگی گزارے. فرمایا وہ اصل مہاجر. دوسری حدیث مبارکہ سنیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہ حدیث مبارکہ خاص طور پہ میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اپنے اپنے گمان میں ہم میں سے ہر شخص کامل مومن، چاہے میں اپنی بات کیوں نہ کروں، مجھ سے بھی اگر پوچھے نا تو میں بھی اپنے آپ کو کہوں گا کہ میں مومن کامل ہوں، کامل مومن کے درجے پر ہوں میں.
لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، بالکل چھوٹے چھوٹے اعمال، اب یہ سن کے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کامل مومن کے لیے اتنی باریکی کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اللہ اکبر، کتنی باریکی والی بات۔ اب یہ صرف چیز کی بات نہیں، صرف چیز کی بات نہیں، آپ کی انفرادی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی سے کئی مثالیں میں صرف اس ایک حدیث پر دے سکتا ہوں، جس میں سے ایک چھوٹی سی چیز سن لیجیے۔ اپنے گھر میں ہم کچرا برداشت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچرا ہو، تو اب ہم وہ کچرا اٹھا کر اپنے پڑوسی کے گھر کے آگے کیوں پھینک دیتے ہیں؟ کرتے ہیں نا ایسا؟ یعنی جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو وہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسی پسند کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارا خرچ کرنے کے معاملے میں ہوتا ہے۔ خرچ کرنا ہو، اللہ کی راہ میں دینا ہو، کپڑا دینا ہو تو تھکا ہوا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، کیش خرچ کرنے کی بات ہو تو زیادہ اپنے لیے رکھنا ہے اور کم اللہ کی راہ میں دینا۔ ایسا کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ اور ساری، میں نے کہا نا کہ انفرادی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی سے کئی مثالیں ہماری زندگی میں اس وقت موجود ہیں کہ ہم کئی موقعوں پر جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اپنے لیے اعلیٰ چیز پسند کریں گے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسفل چیز، نچلے درجے کی چیز پسند کی جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو بتائیے، جب یہ المیہ ہو تو خوش گمانی تو یہ ہے کہ کامل مومن، خوش گمانی تو یہ ہے نا کہ ہر شخص کامل مومن ہے، لیکن عملی اعتبار سے ایمان صادق پر بھی ہم نہیں۔ اب آ جائیے اگلی حدیث مبارکہ کی طرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی زانی زنا کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، کوئی چور چوری کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، کوئی شرابی شراب پیتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، ایسے ہی کوئی لٹیرا لوٹ مار کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہم اپنے اعمال پر غور کریں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم شراب نہیں پیتے، الحمدللہ، چوری نہیں کرتے۔ اچھا، اب چوری مال کی چوری نہیں ہوتی، کسی کے راز کو بھی سن کر آپ بیان کر دیں نا، یہ بھی چوری ہے۔ کسی نے کوئی بات آپ کو امانتاً بتائی، اکثر دوست کوئی بات ہمیں بتا دیتے ہیں اور یہ ساتھ میں جملہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں، پھر وہی بات پورے محلے میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں یار میرا نام مت لینا، یہ نہیں کہنا میں نے بتائی، ساتھ میں یہ تاکید لگائی جا رہی ہوتی ہے تاکہ جب اس شخص تک یہ بات پہنچے تو ہمارا کہیں نام نہ آئے، ہمارا کہیں نام نہ آئے، تو یہ بھی ایک طرح کی چوری۔ تو یہ تمام اعمال صالحہ کو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتائے ہیں، تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جو اعمال باطلہ کی نشاندہی کی گئی جیسے کہ اس حدیث میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی زندگی سے باہر کریں، ان سے اجتناب کریں اور حتی الامکان ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنتے چلیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امانت دار نہ ہو، یہاں پر بھی صرف مال کی بات نہیں، کوئی بات جو آپ کو، اگر آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے نا، تو مشورے کے بارے میں ایک الگ سے حدیث مبارکہ کہ مشورہ امانت ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے مشورہ لیا، اب اگرچہ اس نے یہ تاکید لگائی یہ نہیں لگائی کہ یار یہ بات کسی کو بتانی نہیں، اب اس نے تاکید اگر نہیں بھی لگائی تب بھی وہ مشورہ آپ کے پاس امانت ہے، تو آپ امانت میں خیانت نہ کریں، دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں کہ وہ شخص مجھ سے مشورہ لینے آیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چیز پر مشورہ دے دیں اور پھر وہ آگے جا کے وہ کام کر لے اور وہ اس کام میں کامیاب ہو جائے تو سہرا اپنے سر پہ ہوتا ہے، میں نے ہی مشورہ دیا تھا، میرے پاس یہ آیا تھا پوچھنے کے لیے، میں نے ہی بتایا کہ ایسا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ بیچارہ فیل ہو جائے تو کہتے ہیں یار میں نے منع کیا تھا ایسا مت کر، یا ایسا کر ایسا نہ کر، تو کہا تھا نا فیل ہوگا اور دیکھو ہو گیا۔ یہ ہماری دوگلی پالیسی ہے۔ تو یہ ایمان کامل کا تقاضا ہرگز یہ نہیں۔ اب آ جائیے اس حدیث پر، تو فرمایا جو شخص امانت دار نہ ہو، فرمایا وہ مومن نہیں، اور جو شخص عہد پورا نہ کرے اس کا بھی دین کامل نہیں۔ اور یہ جملہ معاشرے میں کیا عام ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں۔ بھائی وعدہ تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کو پورا کیا جائے نا، قرآن میں حکم ہے اس کا، لیکن ہم کہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو، ایک رکھ کے آپ چماٹ دیں اس شخص کو گدی پہ، تاکہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائے کہ بھائی وعدے کی تعریف ہی اس پر صادق آتی ہے کہ جس کو پورا کیا جائے، اور آپ بالکل اس کی الٹی چال چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو وعدہ پورا نہ کریں اور امانت دار نہ ہو تو وہ کامل مومن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر صحیح زور و شور سے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اب اس تمام گفتگو کا ذرا خلاصہ سن لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ اللہ پر صحیح ایمان یہ ہے کہ ان تمام امور پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ایمان صحیح کا تقاضا ہے. صادق ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں اس کے خلاف شک نہ آئے. کس کے خلاف؟ جن چیزوں پر وہ ایمان صحیح میں ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کی راہ میں جان اور مال کا بے دریغ خرچ کرے. کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فرائض اور واجبات پر دائماً عمل کرے. دائماً کا عمل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس پہ عمل کرنا. یہ نہیں کہ ایک دن کی نماز پڑھ لی، ایک دن کا روزہ رکھ لیا، ایک سال کی زکوٰۃ دی دی. بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو صرف زندگی میں ایک دفعہ، جو ایک دفعہ ہے وہ ایک دفعہ کر لیں. جیسے حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ ہی فرض ہے صاحب استطاعت پر، تو وہ ایک دفعہ کر لے تو پھر ساری زندگی نہ کرے، بری الذمہ ہو. لیکن نماز ہر دن کی فرضیت، ہر وقت کی فرضیت الگ ہے. اسی طرح روزے کی فرضیت الگ ہے، زکوٰۃ کی فرضیت الگ ہے. تو بات یہ ہے کہ جس عمل کی فرضیت جس اعتبار سے ہے تو اس کو اسی اعتبار سے کرنا، دائماً کرنا. سنن اور مستحبات کا عامل بھی ہر حرام اور ہر مکروہ تحریمی سے دائماً اجتناب کرے، یعنی ہمیشہ بچنا ہے. اور اس درجے کے ساتھ جو مسلمان بھی یہ ایمان صحیح، ایمان کامل اور ایمان صادق، اس درجے کا جو مسلمان بھی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو ور فرمایا کہ وہ تمام امتوں سے بہترین امت میں اس کا شمار ہے. یہ پوری جو تمہید اور پوری تفصیل گھوم کر دوبارہ اسی آیت مبارکہ پر آ گئی جو آیت مبارکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا کہ بہترین امت. تو اب بہترین امت میں کس شخص کا شمار ہوگا کہ جو ایمان صحیح، ایمان صادق اور ایمان کامل پر ہر درجے کے اعتبار سے عمل کرتے ہوئے نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکتا رہے. یہاں پر آیت نمبر 110 کی تفسیر ختم ہو جاتی ہے. اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 111، وہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے متعلق کہ وہ تمہیں زبانی اذیت دینے کے سوا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. یہودیوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یہ یہودیوں کے متعلق اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہودیوں کا ذکر ہے جن سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ آ کر جن یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا. تو اب چونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ذلت و رسوائی کی وجہ سے مدینہ بدر کر دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے. فرمایا کہ اب یہ اس سے زیادہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ زبانی ایذا رسانیاں دیتے رہیں، زبان سے تمہیں تکلیف دیتے رہیں گے. اور پھر اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہو بھی گئے نا تب بھی فرمایا مسلمانوں پریشان نہ ہونا، یہ پیٹ پھیر کر ہی بھاگیں گے. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ تم سے مقابلہ کریں. کیوں؟ کہ ذلت و رسوائی اللہ نے یہودیوں کا مقدر کر دی. ٹھیک ہے، تو اب مسلمانوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، لیکن یہ وہ مسلمان مراد ہیں کہ جو اب یہ پیچھے سے ربط آپ ذہن میں رکھیں. آج کے مسلمان یہودیوں سے، عیسائیوں سے ہم ان کو ذلیل و رسوا کیا کریں گے، ان سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں نا آج. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ایمان صحیح، ایمان صادق، ایمان کامل، یہ جن مسلمانوں کے اندر یہ تینوں صفات تھیں اللہ نے ان کو تسلی دی ہے کہ وہ یہودیوں سے مار نہیں کھائیں گے. آج ہم جو مار کھا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ان تین درجوں میں ایمان کے کامل نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو کیا ذلیل و رسوا کریں گے، ہم ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 112، جس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے تو ذلت و رسوائی یہودیوں کا مقدر کر دی. آیت سنیے، فرمایا وہ جہاں بھی جائیں، جہاں کہیں بھی جائیں ان پر ذلت لازم کر دی گئی، بجز اس کے کہ وہ کبھی اللہ کی رسی کو اور کبھی لوگوں کی رسی سے سہارا لینے کی کوشش کریں گے. وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی. اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ آج بھی اگر یہودیوں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا تو وہ از خود اسٹیبلش نہیں ہوئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا تو وہ اللہ کی رسی کا سہارا لیں گے یا لوگوں کی رسی کا سہارا لیں گے. اور آج تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ یہ اسرائیل کی ریاست جو قائم ہوئی اس کے پیچھے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے،
اور پھر فلسطینیوں نے رحم کرتے ہوئے ان کو سہارا دیا. تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں نا، فلسطینیوں نے ہی سہارا دیا تھا نا اپنی زمین میں، اور اللہ نے قرآن میں یہی فرما رہا ہے کہ ذلت اور رسوائی ہم نے ان کا مقدر کر دیا، یہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں. اب ان کے لیے دو ہی راستے ہوں گے سہارے کے، یا تو یہ دوسروں کے سہارا لے کر آگے بڑھیں گے، یا پھر آخری حل ان کے پاس کیا ہے کہ یہ اللہ کی رسی کو پکڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ عذاب ان کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے. تو آج تاریخ انسانی میں یہودیوں کی مثال آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آج بھی یہ ڈائریکٹ کسی پر حملہ نہیں کر رہے، یہ سہاروں کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. مختصر یہی سمجھ لیجئے، اور میرے خیال ہے نقطہ آپ کی سمجھ میں آ بھی گیا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ بالکل حق ہے کہ یہ دوسروں کے سہارے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت و رسوائی کیوں مقدر کی؟ کبھی یہ بات بھی تو ذہن میں آ سکتی ہے نا بندے کی کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ ذلت و رسوائی قیامت تک کے لیے ان کا مقدر کر دی گئی؟ ایسا کیا گناہ کیا بھائی انہوں نے؟ ایسا کیا عمل کیا؟ یعنی کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کر لے، آپ دوسروں کے سامنے کہیں کہ بھائی آج درس قرآن میں سن کے آیا ہوں یہودیوں پر تو قیامت تک لعنت برستی رہے گی، تو کوئی ان پڑھ آپ سے سوال کر لے بھائی اس لعنت کی وجہ کیا ہے، کون سا ایسا کارنامہ کیا، کیا کیا انہوں نے؟ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدھا علم انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم عالم خطرہ ایمان. تو آدھا علم انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا. اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے دو ان کی خصلتیں ایسی بیان کی جو پہلے بھی سورۃ البقرہ میں بھی آ چکی ہیں غالباً. نمبر 1، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. دوسرا ان کا بدترین عمل کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ. اللہ اکبر، کہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں. اور سورۃ البقرہ کی تفسیر میں نے یہ بات بیان کی تھی، غالباً 100 سے زیادہ نبیوں کو ایک ہی دن میں انہوں نے قتل کیا. اور پھر ان نبیوں کی قتل کی مذمت میں ان کے جو یہودیوں کے اچھے لوگ تھے یا علماء تھے، جب وہ مذمت میں کھڑے ہوئے احتجاجی طور پر انہوں نے اپنی قوم کو کوسنا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کتنے نبیوں کو شہید کر دیا، ناحق شہید کر دیا. تو قرآن کی آیات اور تفسیر اس بات کی گواہ ہے، دن کے پہلے حصے میں نبیوں کو شہید کیا اور دن کے آخری حصے میں ان علماء کو اور ان لوگوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا کہ جو ان کے خلاف جنہوں نے آواز بلند کی. تو جب اتنا بدترین عمل ہوگا تو قیامت تک کے لیے تو رسوائی ان کا مقدر ہوگی نا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی جو حد ہے ان سے تجاوز کیا کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ، ان کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی، جہاں بھی جائیں تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر رہے گی. آخری بات کہ مسلمانوں کے لیے یہ اطمینان اور تسلی جو دی گئی ہے کہ یہودیوں پر غلبے کی بشارت، یعنی یہودیوں پر ہم غالب رہیں گے نا، یہ غلبے کی بشارت پچھلی آیت مبارکہ میں، یہ غلبے کی بشارت صرف اس وقت تک ہے کہ جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں. اور جب مسلمان اجتماعی طور پر دینی اقدار سے منحرف ہو جائیں، اسلامی اقدار پر عمل کرنا چھوڑ دیں، اور اسلامی اقدار پر عمل کرنا ہمارے معاشرے میں شرمندگی کا باعث بن جائے، جیسے کئی دفتروں میں، کئی آفس میں داڑھی والے کو نوکری نہیں دی جاتی، کئی آفیسز میں خواتین کے لیے نقاب لگانا یا برقع پہننا یا اسکارف پہننا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ اجتماعی طور پر ہو رہا ہے. تو اب جس معاشرے میں یہ ہو تو وہ کیا یہودیوں پر غالب آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتے. تو یہ مسلمانوں کو اللہ نے جو بشارت دی ہے یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی بلند و بالا رہو گے، ان کنتم مؤمنین، جب تک تم مومن رہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو آج مسلمان ذلت و رسوائی کی طرف اگر جا رہے ہیں تو اپنے عمل کی وجہ سے، ورنہ اللہ کا وعدہ تو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے ہمیں بلند و بالا رکھنا ہے. لیکن اس وعدے کی کنڈیشن کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں،
تو کامیابی، دنیاوی کامیابی بھی اور اخروی کامیابی بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔